بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ آج کل بہت کم بات ہوتی ہے، اگر کہا جائے تو نہ ہونے کے برابر یا بات ہوتی نہیں۔ موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے، وہ دین کیا آیا ہمارے پاس مکمل پہنچ گیا؟ اگر مکمل پہنچا ہے تو یہ موجودہ جو برہان نظر آ رہا ہے، یعنی اخلاق کا، کردار کا، اعمال کا، حال کا، احوال کا، اگر ہمارے تک پورا دین پہنچ رہا ہے تو یہ برہان کیوں؟ تو اصل وجہ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ برہان اتنا کیوں پیدا ہو گیا، اور دین سے دوری اور اعمال نیک سے دوری اور احوال محمودہ سے، اچھے خلق سے، اچھی عادات سے، اچھے احوال سے دوری یہ کیوں کر پیدا ہوئی ہے؟ پہلے یہ حدیث شریف سن لے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ دین اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 احوال۔ یہ 3 چیزوں کا نام مکمل دین ہے، اور اسے ہی مکمل دین کہا گیا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب نمبر یہ 37 ہے، حدیث نمبر 50 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ میں حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کا صرف آپ کو مفہوم بتاؤں گا، باقی حدیث آپ بخاری شریف سے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، یا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یعنی جو یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اس پہ ایمان لانا یہی ایمان ہے۔ اور اس نے دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا تعریف ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز یہ اسلام ہیں۔ اور تیسرا اس نے سوال کیا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ 3 چیزوں کا نام دین ہے۔ جس طرح کہ پہلے کہا گیا ہے کہ ایمان، ایمانیات، اور اسے عقائد کہتے ہیں، اور دوسرا اسلام یعنی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور تیسرا احسان یعنی تصوف۔ یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اگر ایک بھی چیز اس میں سے نکل جائے گی تو سمجھ لیں کہ وہ اسلام یا وہ دین نامکمل ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ موجودہ جو نظام یا درس نظامی چل رہا ہے، اس کے اندر ہر طالب علم کو تقریباً 4 سے 16 سال تک یہ فقہ کا علم، عقائد کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور اب تک آپ دیکھ لیں تقریباً تفاسیر کی کتب جو 62 کے قریب ہیں، اور حدیث شریف پہ تقریباً 84
کتب لکھی جا چکی ہیں اور ان کی شروحات 43 سے اوپر ہے۔ باقی عقائد و کلام و سیرت تقریباً 10 15 جو مستند ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، جو منظر عام پر ہیں اور لوگوں کی پہنچ ہے ان پر۔ یہ تقریباً اتنی کتابیں ہیں۔ اسی طرح تصوف پہ بھی بے شمار کتب لکھی گئی ہیں اور وہ موجود ہیں۔ جو لوگ انہیں پڑھتے ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں، بس وہی ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ تقریباً 4 سال سے 16 سال تک علم فقہ، علم عقائد پڑھایا جاتا ہے، یعنی احکامات اور عقائد تقریباً 4 سے 16 سال تک پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک دن بھی احسان پر یا تصوف پر کوئی مشق نہیں کرائی جاتی، کوئی عملاً احوال کی کوئی مشق نہیں کرائی جاتی، اور اسے اپنے سے جاری کرنا اور ان کو اپنے میں ثابت کرنا، یعنی جو صفات محمودہ ہیں، مثلاً خوف، ادب، شوق، ذوق، محبت، یہ ساری چیزیں صوفیہ کرام بطور مشق کرایا کرتے تھے، جو کہ اب نظر نہیں آتی۔ اب اس پہ یہ لوگ صرف یہ کہہ کر انہوں نے جان چھڑا لی ہے کہ اب ہمارے پاس وہ کارخانے موجود نہیں، وہ خانقاہیں موجود نہیں۔ تو جس کی سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے اعمال بے رنگ بے مزہ ہو گئے ہیں اور ہماری مسجدیں خالی ہمارے ایمان، احوال سے، حال سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان تینوں چیزوں کو دین کہا ہے، اور یہی عقیدہ امام بخاری کا ہے کہ آپ باب جب قائم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جا جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم فجعل ذالک کلہا دینا، کہ پھر آپ نے فرمایا جبریل تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، کہ یہ آپ 50 نمبر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسے جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو بخوبی نظر آئے گی کہ آپ نے پوچھا کہ صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ ہاں جی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، یہ تم کو دین سکھانے آئے تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو دین قرار دیا۔ اور اسی طرح فقال ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ اور اسی چیز کو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ جعل ذالک کلہ من الایمان، کہ آپ نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو دین قرار دیا۔ دین قرار دیا یعنی یہ کیا امور تھے؟ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یہ تینوں امور کو دین قرار دیا پورے کا پورا۔ اب ہمارے مدارس کے اندر تقریباً 4 سے 16 سال تک یہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، یہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تصوف بھی پڑھانا چاہیے، اس پہ بھی عمل کرانا چاہیے، تاکہ ہمارا موجودہ برہان یہ ختم ہو اور ہماری نسلیں سنوریں اور ہمیں ادب و آداب کا پتہ چلے۔ تو لہذا اس پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے
اور ایسے مواقع اور ایسی خانقاہیں قائم کرنی چاہیے، ابل ہیں بھی ان پہ جو یہ کام ہو رہا ہے، کچھ خانقاہوں پہ یہ کام ہو رہا ہے تصوف کا، اور باقی تمام مدارس آپ دیکھ لیں، عالم بھی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تقریر کے پیچھے بھی لڑتے ہیں، یہ لوگ جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یعنی اخلاق کا نام و نشان نہیں۔ آپ انہیں کچھ کہہ کر کو دیکھیں، آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، تو اس میں اخلاق نہیں پایا جاتا۔ اخلاق صوفیہ میں ہیں۔ آج تک کسی صوفی نے کسی پہ کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، اگر دی ہے تو ثابت کر کے دکھائیں۔ تصوف کی اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان میں کسی کتاب میں ایک بھی گالی موجود نہیں ہے کہ فلاں صوفی یا معاذ اللہ فلاں اللہ کا ولی گالیاں دیتا تھا، اور یہ سٹیجوں پہ چڑھ کے ماں بہن کی اور فلاں فلاں ہر چیز کی یہ گالی کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اخلاق کی خرابی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اخلاق کو سنوارنا، لہذا اس چیز پہ غور کیا جائے اور تصوف کو اپنایا جائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اپنی تفسیر مظہری میں کہ جس طرح ظاہری احکام کا علم حاصل کرنا، فرضی علوم کا علم حاصل کرنا، جس طرح کہ نماز اور وضو وغیرہ کا فرضی علوم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح تصوف کا علم حاصل کرنا اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جانا، یہ بھی اسی طرح ہمارے پہ فرض ہے۔ تو لہذا ہم تھوڑا سا اس میں غور کرنا چاہیے تاکہ اس پہ عمل ہو اور صوفیہ کی تعلیمات پہ چلا جائے جو کہ عین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے۔